کہ ان چیزوں کا رد نہیں کرنا، اسے محبت اہل بیت ہی کہنا ہے۔ میں گن کے بتا سکتا ہوں 25 سے زائد ایسی چیزیں جو محبت اہل بیت نہیں تھیں، کفر تھا، اور ان لوگوں نے روافض سے وصول کر کے اہل سنت میں وہ رائج کی، اور اوپر ٹائٹل محبت اہل بیت کا ہے۔ اب جو اس کو روکنے لگا، انہوں نے مل کر اتحاد بنا کے روافض نے، اب میری وہ تقریر 3 مہینے کے بعد، یہ جو تحریک بنائے پھرتے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں، اس رسوائے زمانہ یاسین جو اولاً منہاجی تھا اور پھر ظاہری رافضی بھی بن گیا، اس کمینے نے سب سے پہلے اس کو غلط رنگ دے کے پیش کیا۔ اگر یہ خود اپنی جگہ دین کی حفاظت کرنے والے خود ہوتے تو خود 3 مہینے سوئے ہوئے تھے، اور اس سے وہ کام جو خود روافض ہیں انہوں نے کروایا، یہ ان کی تحریک میں شامل ہوئے، اور وہ پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھنے لگے اور یہ ان کے اہلکار بنے۔ اب دیکھو، میں تمام اہل سنت سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص کہے کہ نماز کی شرطیں یاد کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، ورنہ صرف فضائل نماز سے کچھ نہیں بنے گا، کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ منکر نماز ہے؟ یا اسے یہ کہا جائے گا کہ وہی تو نماز کا لمبردار ہے؟ اگر فضائل نماز بیان کر کر کے تم کسی کو کہو کہ نماز پڑھو، لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ کپڑے پہن کے پڑھنی ہے یا اتار کے پڑھنی ہے، اور وہ کپڑے اتار کے شروع کر دے، اسے پتہ نہ ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے یا دوسری طرف پڑھنی ہے، وہ مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے، فضیلت سمجھنے میں کوئی شک نہ رہا، لیکن نماز تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ میرا جرم ہے، میں مان رہا ہوں۔ میں نے محبت اہل بیت کی شرطیں بیان کی ہیں، اور مجھ پر FIR اس وجہ سے کٹی ہے کہ اگر وہ شرطیں عوام میں رائج ہو گئیں تو پھر رافضی مرغیوں کو دانہ کو نہیں ڈالے گا، نہ چوزے نکلیں گے اور نہ ہی اوپر سوداگر آئیں گے، دھندا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اشرف آصف جلالی سے ان لوگوں کا اختلاف، یہ ہے میرٹ۔ اس بیس کو سمجھو، فضیلت محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا 1% بھی انکار نہیں، 100% ہمارا ایمان ہے، مگر اس محبت اہل بیت کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ محبت جنت لے جاتی ہے، اور اگر شرطیں پوری نہ ہوں وہی محبت پھر جہنم لے جاتی ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہلک فیہ اثنان یا رجلان، کہ ایک تو لوگ میرے بغض میں مارے جائیں گے، دوسرے میرے ساتھ غیر شرعی محبت والے مارے جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تو تبلیغ کی جاتی ہے کہ بغض علی نہیں ہونا چاہیے، اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم ہے، نار ہے، لیکن مولا علی نے خود جو دوسری طرف بیان کیا، اس مکمل حصے کو چھوڑ دیا کہ محبت کرنی ہے تو وہ چیزیں جو رب نے مجھے دی ہیں وہ بیان کر کے، جو میرے اندر نہیں وہ اگر بیان کرو گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کرسچن لوگوں کا ہوا، جب ان کو ابن اللہ کہنے لگے تو جہنمی بنے۔ تو بتایا میں خلیفہ بلا فضل نہیں ہوں، یہ شان میری مت بیان کرنا۔ بتایا میں نبیوں کے برابر نہیں ہوں، یہ شان مت میری بیان کرنا۔ بتایا میں نبیوں سے اوپر نہیں ہوں، یہ شان مت میری بیان کرنا۔ اور ادھر رفض نے تو اسی کو ہی محبت اہل بیت بنایا تھا، اور ان لوگوں نے اس کو رائج کر دیا، اور ساتھ یہ شرطیں بیان کرنا مشکل کتنا ہے۔ اور ویسے میں عوام اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں، ذرا اپنے خطیبوں کی تقریریں محرم کی یا محرم کے علاوہ کہیں کسی کی ایسی تقریریں اکٹھی کر کے مجھے دو جس نے محبت اہل بیت کی شرطیں بیان کی ہوں۔
اور وہ بھی صحیح، اور وہ بھی حدیث سے، قرآن و سنت سے، اکابر سے. تو صرف نماز کی فضیلت بیان کرنا اور شرائط والا باب چھوڑ دینا، یہ تو نماز سے دشمنی ہے. محبت اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور اس کی شرطیں زندگی بھر نسل در نسل بیان نہ کرنا، یہ عداوت ہے محبت اہل بیت سے. محبت اہل بیت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ثواب کہاں ملے گا؟ یہ جرم ہو رہا ہے. خود بیان نہیں کرتے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے جیل میں بھیجتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں، مجھ پہ فورس شیڈول ہے. میں بیان کرتا ہوں، میرے لیے گالیاں ہیں. میں بیان کرتا ہوں، مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ ہے. وہ کچھ کانکڑیچیاں ہیں، وہ کچھ چونٹیاں ہیں، وہ کچھ ٹڈیاں ہیں، وہ کچھ ڈڈیاں ہیں. میں کیا کیا ان کو کہوں؟ لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ روزانہ سارے مل کے مجھے ہزار گالی دیں، مجھے ذرہ بھی فکر نہیں. مجھے فکر ہے تو لٹے ہوئے کارواں کی ہے. مجھے درد ہے تو مسلک اہل سنت کا ہے. مجھے درد ہے تو ان آستانوں کا ہے کہ جنہوں نے قلعے کا کام کرنا تھا اور آج وہ مچھلی منڈی بنے ہوئے ہیں. یہ مجھے درد ہے. ورنہ یہ گالیاں سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے شرائط بیان کی اور اب ان کے لیے آسان ہے میرا مقابلے میں یہ جملہ کہنا. یہ بس محبت اہل بیت سے بغض ہے اس کو. یہ چونکہ سید نہیں ہے تو میں سید بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ کسی کا زور بازو نہیں. اگرچہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ سید بنتے ہیں اور پھر ان کے ہماری کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں، چونکہ ہمارے سامنے بنے ہیں. بنی ہوئی چیز جو سامنے بنے ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے سید بنے ہیں. ہمارا اس دوڑ میں کوئی حصہ نہیں. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت سوچو کہ یہ جو جس تانے سے خطیب گر جائیں کہ یوں نہیں بیان کرنا ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے، یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا. نعت خواں نعت نہیں پڑھ رہا، خطیب خطبہ نہیں دے رہا، شیخ الحدیث فتویٰ نہیں دے رہا. کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ بھی گستاخ اہل بیت ہے. تو میں تمہیں دلاسا دیتا ہوں، تم اور میں ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ تانا تو ان کمینوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا ہوا ہے. پڑھو تفسیر عیاشی روافظ کی، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اس لیے گیا تھا کہ ان کو اہل بیت سے حسد پیدا ہوا. ان کو مولا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حسد پیدا ہوا، لہذا رب نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو یہ کمینے تو وہاں تک گالی دینے سے باز نہیں آتے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ان کے تانے کے سامنے نہ لیٹو. خدا را اس تانے کو جوتے کے نوک پہ رکھو، اللہ کی طرف توجہ کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دھیان کرو، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھو. دنیا کا کیا ہے؟ یہ 1000 دیتے ہیں گالیاں تو 10,000 دے لیں، لیکن جو 1000 ایک لینے کو بھی تیار نہیں، دامن سمیٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر جب ہم میدان میں ان کے مقابلے میں ڈٹ کے عقیدہ بتاتے ہیں تو یہ مصلحین پھر ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، ہمیں ادب سکھاتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں تمہاری، اب پتہ نہیں میں کس کس کو تمہاری کہہ رہا ہوں، تمہاری تو کل حیثیت اتنی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے میں تو گالی دے بھی لیتے ہو، گالی کھا بھی لیتے ہو، لیکن دین پر پہرا دینے میں ایک گالی سے بھی تمہاری عزت پامال ہوتی ہے. تم جو کچھ داتا صاحب پہ ہوا اس سے بڑا اپنے درباروں پر اپنے چچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ تم ایک بار نہیں بار بار کرتے ہو. یہاں تو صرف ایک جوتا دکھایا گیا،
ورنہ تو لبیک کنارے تھے. وہاں نہ تمہیں اخلاق یاد ہے، نہ تمہیں کوئی وہاں پر آداب یاد ہیں. اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ چور کو چوری کرنے دو، تم بلب نہ جلاؤ، خدا را تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، بلب نہ جلاؤ. کیوں؟ میرا ماما رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. کوئی کہتا میرا داماد رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوئی کہتا میرا چچا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوئی کہتا میرے مرید میرے شاگرد رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے. جلالی بٹن نہ دبا، اندھیرے میں سب کچھ ہونے دے. تو جلالی نے تمہیں جان نہیں دینی، اللہ کو دینی ہے. یہ جرم ہے میرا. شرائط محبت اہل بیت، یہ وجہ ہے جھگڑا ہے، اس پہ جھگڑا ہے. فضیلت محبت اہل بیت پہ جھگڑا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی منکر ہے. اور دوسرا تانا ناسبی خارجی ہونے کا. تو میں کہتا ہوں ہر شے کا روئے زمین پر ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو جن کا ہو وہ رابطے چھپے نہیں رہتے. ناسبی یا خارجی بھی اگر ہیں تو کچھ پیروں میں ہیں جو اپنے عرصوں پہ کبھی طارق جمیل کو بلا لے، کبھی لدھیانوی کو بلا لے، کبھی فضل الرحمان کو بلا لے. انہی آستانوں میں سے اور ان کے علاوہ سے یہ حافظ الحدیث کے غلام کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر نہ ناسبی کا ہاتھ لگا ہے، نہ خارجی کا لگا ہے، نہ رافضی کا لگا ہے کوئی تو مقابلے میں آ کے دکھائے. اور جو روزانہ رافضیوں کے لنگر چاٹتے ہو، بیلے کے جھوٹو، دلیلیں لاؤ. حق روکنا چاہتے ہو غلط باتیں کر کے، حق نہیں رکتا. اب بلب جل گیا ہے، 4 مہینے تو روکے رکھا کہ نہ جلائے، کچھ پہلے جلا تھا، اب بڑی پاور کا جل گیا ہے. اب میرا قصور نہیں، مجھے تو حکم ہے، مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ بلب جلا رہا ہوں، اور کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ روک سکے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کے حکم پر کر رہا ہوں اور ان کی نگاہ کے نیچے ہوں اللہ کے فضل سے. لہذا اب شرائط محبت اہل بیت، شرق سے غرب تک سنیو، پڑھو یہ شرائط، ڈھونڈو اور ان سے مانگو اور ان سے پوچھو. اور صرف الزام لگا کے جو چاہتے ہیں کہ حق چھپ جائے، انہیں کہا اس کی ملاقاتیں دکھاؤ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، نجدیوں سے، یزیدیوں سے، غیر مقلدین سے. کمینوں میں نے تو ان سے مناظرے کیے. اگر سعودی عرب میں سرکاری سطح پر کسی کا کئی دنوں تک رد کروایا گیا تو وہ حافظ الحدیث کے اس مرید کا کروایا گیا. ریکارڈ پر وہ تقریریں موجود ہیں. ناسبیت ہوتی تو پھر محلات میں رہتے ان سے لے کے فنڈ، پھر اور طرز ہوتا، پھر طرز تکلم کچھ اور ہوتا. ہاں تم رافضی ہو، پکڑے گئے ہو کتنے بار، کون کون، کہاں کہاں، سب وہ تصویریں ہیں جو کہتے نہیں ہم رافضی نہیں، رافضی نہیں. اور پھر یہ بھی ایک بیماری ہے، کہتے ہیں رافضی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ کالا جھنڈا ہو، رافضی تو وہ ہوتا ہے جو ماتم کرائے. جاہل وہ ہوتا ہے جو یہ باتیں کرے. کلام، اصول علم کلام پڑھو، اعلی حضرت کو پڑھو، مجدد پاک کو پڑھو.
محبت علی رفض نہیں ہے، محبت علی تو اہل سنت ہونا ہے. رفض خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام ہے.